اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بات چل رہی تھی ہبہ گفٹ تملیک کے حوالے سے، اور بات جا ٹھہری سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 پہ۔ ہبہ تملیک یا گفٹ ایک صورتحال ہے۔ گفٹ انگلش زبان کا لفظ ہے ہبہ کے لیے، اور تملیک جب ہبہ یا گفٹ کسی جائز وارث کے نام پہ کیا جاتا ہے تو وہ تملیک کی ٹرمنالوجی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہبہ ایک مخصوص موویبل یا اموویبل پراپرٹی کا آزاد مرضی کے ساتھ وداؤٹ کنسیڈریشن، بغیر بدل کے، ایسے شخص کی طرف سے جس کو ہم ڈونر کہتے ہیں، دوسرے شخص جس کے ہم ڈونی کہتے ہیں، اس کے نام پہ انتقال ہو جانا، اور ڈونر کا ایکسیپٹنس، ڈونر کا آفر کرنا اور ڈونی کا ایکسیپٹ کرنا اس آفر کو، یہ مینڈیٹری ہے ایک گفٹ یا ہبہ کے لیے۔ اور جب یہ جائز وارث کے پاس جانا ہے تو پھر یہ تملیک کی ڈیفینیشن میں فال کر جائے گا۔ اب ایک ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے کہ ایکسیپٹنس کب کی جائے گی۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے، اور سول کورٹس میں گفٹ کی ریووکیشن میں جو سوٹس میں ہم پیش ہوتے ہیں اس میں یہ ایک اہم پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ اس گفٹ کی یا اس تملیک کی قبولیت کب کی گئی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ٹیکنیکلٹی یہاں پہ جا کے جہاں پہ سٹاپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گفٹ یا تملیک کی جو ایکسیپٹنس ہے ان دا لائف آف ڈونر ہونی چاہیے، یعنی ڈونر کی زندگی کے اندر ڈونی نے اس گفٹ کو، اس تملیک کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور اس وقت وہ اس قابل تھا کہ وہ پراپرٹی اپنے پاس رکھتے ہوئے آفر کر رہا تھا ڈونی کو کہ آپ پراپرٹی مجھ سے گفٹ یا تملیک لے لیں، اور اس کی ایکسیپٹنس ڈونر کی اپنی لائف میں ہی ڈونی نے کر دی تھی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پچھلے دنوں ایک کیس میں بڑا اہم پوائنٹ سامنے آیا کہ اگر ڈونی آفر کو لے رہا ہے، آفر اس کو آ گئی ہے، لیکن ایکسیپٹنس سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس گفٹ کا یا اس تملیک کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسا ہبہ، گفٹ یا تملیک جس میں ڈونی ایکسیپٹنس دینے سے پہلے فوت ہو گیا، چونکہ جو بیسک انگریڈینٹ ہیں ہبہ، گفٹ یا تملیک کے، آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، اس میں حضور ایکسیپٹنس تو آئی نہیں، ایکسیپٹنس دینے سے پہلے ہی بندہ مر گیا ہے، تو ایسا گفٹ یا ایسی تملیک جو ہے that will be the void transaction۔ اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے نا سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا، یہ بات کھل جاتی ہے کہ ہبہ بعض موویبل یا اموویبل پراپرٹی کی آزادانہ بلا بدل ڈونر سے ڈونی کی طرف منتقلی جو ہے
وہ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو ہبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے پارٹیز کی ول ایک اہم معاملہ ہے آفر کرنے میں۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1870 بھی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی آفر کوئی کرتا ہے فری ول کے ساتھ، جب کوئی ایکسیپٹنس دیتا ہے فری ول کے ساتھ۔ اب بعض اوقات گفٹ جو ہے وہ مرض الموت کی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ اب اس مرحلے کے اوپر جب مرض الموت میں گفٹ کا معاملہ آ رہا ہے یا تملیغ کا معاملہ آ رہا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں پھر جو فری ول ہے وہ ڈونر کی اس وقت کی مینٹل اور فزیکل کنڈیشن ڈٹرمن کرے گی کہ کیا وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ وہ آفر کر سکتا تھا۔ اب یہ معاملہ بڑا ڈیلیپیڈیٹڈ اور بڑا کنڈیشنل اور بڑا بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 122 کے جب ہم بیسک انگریڈینٹس آف گفٹ یا تملیغ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو صاحب گفٹ یا تملیغ کی بنیادی انگریڈینٹس بارہا دفعہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ پراپرٹی کی ملکیت جو ہے وہ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن کے ساتھ منتقلی لازمی ہے۔ دوسری بات، جو سبجیکٹ میٹر آف ہبہ یا گفٹ ہے یا تملیغ ہے دیٹ ول بی ایگزسٹنگ، وہ موجود ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی پراپرٹی جو میرے قبضے میں نہیں ہے فیوچر میں آئے گی وہ میں گفٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 بار کر دیتی ہے۔ گفٹ یا تملیغ کی جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے دیٹ ول بی ول آؤٹ اینی کنسیڈریشن، کوئی بدل نہیں ہوگا، اور آفر اینڈ ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ول بی ود دا فری ول آف دا پارٹیز ڈونر اینڈ ڈونی۔ فری ول کے ساتھ ڈونر آفر کرے گا، فری ول کے ساتھ ڈونی ایکسیپٹ کرے گا۔ اب صحیح ڈونر کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب وہ پراپرٹی کو گفٹ کر رہا ہے یا پراپرٹی کی تملیغ کر رہا ہے اپنے کسی جائز وارث کے حق میں تو وہ خود کو اس پراپرٹی سے دستبردار کر لے، کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ خود پکڑی اس نے ڈلیوری آف پوزیشن ہی نہیں کر رہا، خود کو دستبردار ہی نہیں کر رہا تو پھر ڈلیوری آف پوزیشن ایک اہم انگریڈینٹ جو ہے دیٹ ول بی مسنگ، اینڈ سیکشن 122 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ آڑے آ جائے گی اور گفٹ یا تملیغ جو ہے وہ پھر انڈر دا گرے ایریا فال کر جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا اور شاید اس پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کسی اپنے گپ شپ کے پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ ایک کنڈیشنل ہبہ اس صورت میں وجود میں آتا ہے جب وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 10 سے لے کے سیکشن 34 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے جو لوازمات جو پراپرٹی کے ڈفرنٹ آسپیکٹس ڈسکس کیے گئے ہیں اس سے متصادم نہ ہو۔ اب صحیح معاملہ یہ ہے کہ
ہبہ جو ہے یہ ڈونر کی طرف سے آزادانہ طور پر کیا جانا چاہیے، فری ول کے ساتھ، اور کسی قسم کا کوئی جبر یا کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، نہ ہی اس سلسلے میں کوئی دھوکہ دہی، نہ ہی جبر یا کوئی فیڈیوشری ریلیشن شپ، کوئی ایسا داب، کوئی ایسا اثر اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک ڈونر کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کس پراپرٹی کو گفٹ کرنے کے لیے آفر کر رہا ہے، اور اس پراپرٹی کی ملکیت اور اس پراپرٹی کی ٹرانسفر بذریعہ ہبہ یا تملیک، کیا اس کے ڈاکومنٹری لوازمات ہیں، وہ تمام معاملات کو مد نظر رکھے گا۔ اور ہبہ یا تملیک کے جو بھی لیگل ایفیکٹس ہیں ان ڈاکومنٹ کے ذریعے اس کی ٹرانسفر کے، ان تمام معاملات سے ایک ڈونر کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے 1987 CLC پیج 1068 جو ہے اس پہ رائے کرتے ہیں، اور اگر ہم سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے بیسک انگریڈینٹس تملیک یا ہبہ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں صاحب، تو پھر یہ جو 1987 CLC پیج 1068 جو ہے یہ ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم ٹیکنیکلٹی سامنے آ جاتی ہے، وہ ہے زبانی ہبہ کی ویلیڈیٹی کا لیگل ایفیکٹ کیا ہے۔ لازمی بات ہے، آفر زبانی ہو رہی ہے، ایکسیپٹنس زبانی ہو رہی ہے، اور پہلے سے زبانی ہبے کا اعلان، جسے بعد میں زبانی ہبے کی تصدیق کرتے ہوئے ہبے کی دستاویز کی شکل میں لکھ دیا گیا، اور نتیجتاً ڈونی کو اس کا قبضہ بھی دے دیا گیا۔ زبانی گفٹ کیا، زبانی آفر کیا، زبانی ایکسیپٹنس ہوا، بعد میں اس اورل جو ٹرانزیکشن آف گفٹ یا تملیک ہوا ہے اس کو ان ریٹن لکھ لیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ڈونی کو ڈیلیوری آف پوزیشن بھی دے دی گئی ہے۔ تو کیا ایسے ڈاکومنٹ کو رجسٹریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ محمدن لا جو ہے اس کے اندر گفٹ کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کہتا ہے کہ جب ایک اورل ہبے کو ڈاکومنٹ کی شکل آپ نے دے دی ہے تو then that document should be registered with the relevant authority۔ اب صاحب معاملہ اس طرح سے ہے کہ ڈونر کا نام جائیداد کا مالک ظاہر کرنے والا، اس کی جو ٹائٹل ڈیڈز ہیں، کوئی بھی فرض کر لیتے ہیں، کوئی رجسٹری ہے، کوئی PT1 کا فارم ہے فرض کر لیتے ہیں، اس پہ درج ہے، اور PT1 پہ بھی جس طرح سے ایک رجسٹرڈ ٹائٹل ڈیڈ پہ بنا پر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو ڈونر ہے ہی از دا ایکسکلوسیو آنر آف دیٹ پراپرٹی اینڈ ٹوٹلی امپاور ٹو ڈونیٹ ہز پراپرٹی ٹو دا ڈونی۔ وہ آفر آزاد مرضی سے کر رہا ہے، آزاد مرضی سے جو ڈونی ہے وہ ایکسیپٹنس دے رہا ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے، اب یہ بات معاملہ جو ہے یہ
اس وقت ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹائٹل ڈیڈ کی نوعیت کیا ہے. بس بہرحال وہ مالک ہے PT1 کی نگاہ سے یا بعض آپ کو پتہ ہے کہ لال لکیر ہوتی ہے گاؤں میں وہ جو قابض ہے وہی مالک ہے، یا رجسٹری ہوتی ہے، بیع نامہ ہوتا ہے، کسی بھی انداز میں اس کو کچھ بھی ملا ہے وہ مالک ہے، وہ ہبہ دے رہا ہے تو وہ ہبہ دینے کا مجاز ہے، اور جو ہبے کو ایکسیپٹنس دے رہا ہے ڈونی جو ہے اس کے حق میں وہ ہبہ قابل نفاذ ہے، اور اس کا جو ٹرانزیکشن ہے یہ مکمل ویلڈ ٹرانزیکشن ہوگی. اور ایسی صورتحال میں جب ہبہ یا تملیک کا جو ڈاکومنٹ ہے باضابطہ طور پر رجسٹرڈ نہ کروایا گیا ہو، تب بھی جو ڈونر کا نام جائیداد کا جو ٹائٹل ڈیڈ ہے اس کے اندر اگر وہ موجود ہے، وہ مالک ہے اور اس نے اورلی آفر کیا، ڈونی نے ایکسیپٹ کیا، ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گئی، ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی، پیچھے کیا رہ گیا. اس حوالے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک باقاعدہ طور پر کوئی لکونہ سامنے نہ آ جائے، کوئی لیگل ٹیکنیکلٹی سامنے نہ آ جائے کہ دوسرے جو لوگ ہیں جو اس پراپرٹی کے ریلیٹڈ یا اس گفٹ سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس میں پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں اس ٹرانزیکشن کے اندر، یا اس قانون کے اس ساری ٹرانزیکشن کو وہ اللیگل قرار دیتے ہیں، تو پھر تو ایک نیا کوسچن ارائز ہو جائے گا. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 1992 CLC پیج 1896 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اب صاحب یہ تھی سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882. تو میرے دوست معاملہ اس طرح سے ہے کہ عمران طارڑ صاحب نے کہا کہ سنت نبوی از بیٹر دین نو. یاد رکھیے میں ہمیشہ شیو بڑھا کے رکھتا رہا ہوں ایک عرصہ دراز تک، لیکن کرونا ڈیز میں میں نے سوچا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو بالکل فریش موڈ میں رکھوں گا اور شیو کو بڑھا کے نہیں رکھوں گا. ڈیلی جو ہے اس کو مکمل طور پہ، باقی اللہ سے دعا ہے کہ اگر سنت نبوی کے تحت داڑھی میں رکھوں گا تو انشاءاللہ مکمل طور پہ داڑھی رکھوں گا جس طرح سے داڑھی ہوتی ہے. پہلے تو وہ کبھی شیو بڑی ہے، کبھی مشین، کبھی شیو کر لی، کبھی داڑھی اور 15 20 دن، اور معاملات اسی طرح ہی. اور پروفیشنل لائف میں بھی اور ریسرچ لائف میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بس جب کسی معاملے کے پیچھے پڑے ہیں تو 10 دن جو ہے وہ اسی معاملے کے پیچھے، اسی ٹرانزیکشن کے پیچھے، اسی ٹاپک کے پیچھے، کبھی بھی نہیں شیو بھی نہیں کرتی. اور وہ داڑھی بڑی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب داڑھی بڑی ہے تو آپ نے شاید داڑھی رکھی ہوئی ہے. بڑی ہوئی شیو جو ہوتی ہے وہ داڑھی نہیں ہوتی ہے صحیح. اور نہ ہی کبھی میں معاملہ، باقی معاملات اس طرح، کبھی چھوٹی داڑھی تھی، کبھی تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی، کبھی تھوڑا سا وہ مشین لگا لیتے تھے، کبھی جناب شیو کر لیتے تھے. تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر انشاءاللہ مکمل طور پہ اللہ نے توفیق دی تو پھر مکمل داڑھی رکھیں گے اور پوری سنت کے مطابق رکھیں گے جی انشاءاللہ ضرور. اور البتہ جو ہے وہ میں شیو میں ریگولر تھا، اب کرونا ڈیز سے آنورڈ پھر میں ریگولر ہوں. اب میں فریش ہو کے ہی کورٹ میں جاتا ہوں، فریش ہو کے ہی اپنی لائف کو گزارتا ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ یعنی 43 ایئرس میری ایج ہے، اور میں اب یہ سوچتا ہوں کہ مجھے زندہ اس طرح سے رہنا ہے کہ زندگی کو کچھ انجوائے بھی کیا جائے، فریش رہا جائے، ڈیلی نہایا جائے، ڈیلی شیو کی جائے، ڈیلی نئے کپڑے پہنے جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جناب، کہ کم از کم جب مرنے لگے نا تو زندگی یہ ضرور کہے صاحب کہ جی کیا ہے مجھ کو.
कहीं ये ना कहे कि भाई ज़िंदगी परेशानी में यही ना हो कि ज़िंदगी जीने का नाम था, ज़िंदगी जीना चाहिए थी तुम्हें और तुम ज़िंदगी जिए नहीं हो। अलबत्ता दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ये था मामला सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल टेक्निकलिटीज़ ऑफ हिबा तमलीक, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट है, तमलीक है या हिबा है, उसकी जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेशन रखते हैं, बैठते हैं, गप लगाते हैं। बाकी एक बात ज़हन में रखिएगा कि मैं कोई लेक्चर नहीं देता हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं सिर्फ गपशप मारता हूँ, गपशप लगाता हूँ। वो अलग बात है कि ये मेरा ख्याल है कि 1200 से ज़्यादा मेरी प्रोग्रामात हो गए हैं गपशप के। अदरवाइज़ ये मुख्तलिफ केसेस के आर्गूमेंटेशन है, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स हैं, मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिस पे हमने काम किया मुख्तलिफ औकात में। यानी एक अरसा वक्त गुजर गया जब से सुबह शाम जो है, सुबह से लेकर शाम तक उड़ना बचोना जो है वो रूटीन मैटर जो है वो कानून है, कानून के डाइजेस्ट हैं, तो उनको पढ़ना है, कानून पे मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे रिसर्च करना है। तो ये सिर्फ एक गपशप के प्रोग्रामात हैं, इनको सीरियस कभी भी ना लीजिएगा साहिब। अलबत्ता मैं एक नालायक बंदा हूँ, एक नालायक वकील हूँ और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। कोई लायक फाइक बंदा नहीं हूँ। अगर लायक फाइक बंदा होता तो साहिब मैं नालायक वकील ही होता। अलबत्ता दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह वक्त आएगा, इंशाल्लाह गपशप लगाते रहेंगे मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे। और अब ये पोजीशन है कि मुझे बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब बताते हैं कि ये टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ, इसको भी हम कवर करते हैं। अलबत्ता आप दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि आप मेरे साथ इन टच रहते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे गाइड करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, और मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। मुख्तलिफ मामलात को बाज़ औक़ात पब्लिश भी हमने करवाया, बाज़ औक़ात अब मैं नहीं चाहता कि मैं पब्लिश करवाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन जो है ये इजी वे है, पब्लिश करवाने से बेहतर है। तो क्यों ना हम गपशप लगाएं, एक दूसरे को आसान ज़बान में जो मामला है वो बताएं। कानून है क्या, कानून को फीसद गौरस का मसला नहीं है कि जिसको समझना आसान नहीं है। हमारे यहाँ जो है कानून को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है, और ख़ास तौर पे हमारे कुछ सीनियर साहबान जो हैं वो इस तरह से मामला कोई बात पूछ लें तो वो ऐसे मुंह कुट लेते हैं और जनाब बताने, वो कहते हैं ना भाई ना, अब नहीं बताना नहीं है भैया, बताना। वो शायद उनको भी बेचारों को भूल जाएगा, एक वक्त आएगा देखिएगा कि वो उसको भूल जाएगा, लेकिन बताते रहिएगा। देखिए अगर आपके पास पैसा है उसको शेयर करें, अपनी ज़ात पे भी लगाएं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, अल्लाह उसमें बरकत दे देगा। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी यही है। आपके पास नॉलेज है, कोई भी एक बात भी अच्छी बात है आपके नॉलेज में, आप शेयर कर लें, सोशल मीडिया पे कर लें, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ गपशप लगाएं। हम डेली मेरी रूटीन में है कि हम गपशप लगाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। यानी आपके पास जो है वो आप शेयर करें यार दूसरों के साथ, बजाय इसके कि अपने साइटेशन का, अपने केस लाज का रजिस्टर संभाल के रखे। मैं सलूट पेश करता हूं अपने उस दोस्त को जिसने मेरा सिविल का रजिस्टर मेरे दफ्तर से चुराया था, क्योंकि मुझे पता है कि उसने ज़रूर पढ़ा होगा और कम से कम उसने और भी लोगों को दिया होगा। तो भैया इल्म की चोरी चोरी नहीं होती है, इल्म की चोरी जो है वो चोरी नहीं है बल्कि वो इल्म का फैलाव है। तो मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि हम लोग जो हमारी डिस्कशन है वो कानून के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे होनी चाहिए। याद रखिएगा, उस्ताद कभी बताया करते थे कि जो कमतर लोग होते हैं ना वो लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना वो मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस पे बात करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के हल की बात नहीं करते हैं। तो आप बड़े लोग हैं, बड़ी बात नहीं करें। अलबत्ता दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं कि ट्रांसफ़र
آف ہبا جو ہے وہ افیکٹ کیسے ہوتا ہے، یعنی ہبا کی جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے. اگلی نشست میں بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں صحیح. تو ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.